بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر کے سلسلے میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنوا بما انزل اللہ، کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ تم جب اپنے آپ کو انبیاء صالحین کی اولاد کہتے ہو تو پھر تم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تم قرآن پاک پر ایمان لے آؤ، کیونکہ قرآن پر، صاحب قرآن پر ایمان لانے کے بارے میں تم کو تمہاری کتاب میں حکم دیا گیا تھا۔ قالو، کہ تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم صرف اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو کتاب ہمارے لیے نازل کی گئی۔ تو سارے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم لوگ اگر اس کتاب کو مانتے ہو، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تو اسی کتاب میں آخری نبی پر ایمان لانے کا حکم بھی تھا، تو پھر تم اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو ٹھیک ہے، تمہاری بات ہی صحیح، تو تمہاری ہی کتاب میں تو کہا گیا تھا کہ جو رسول، آخری رسول آنے والے ہیں اس پر ایمان لے آؤ۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں کہ جب تورات نازل ہوئی اس پر ایمان لانا ضروری تھا، جب انجیل نازل ہوئی تو لازم تھا کہ انجیل پر ایمان لاتے، لیکن اس کے منکر ہو گئے، اور اب جب قرآن نازل ہوا تو پھر قرآن کے بھی منکر ہو گئے، حالانکہ تم کو ہدایت کی گئی تھی کہ تم انبیاء کرام پر ایمان رکھو۔ مسلمانوں کا ایمان کیسا ہے کہ مسلمان قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جتنی کتاب نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے نبی سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ ان کتابوں کے احکامات کی تفصیل نہیں معلوم، انبیاء کرام کی تفصیلات نہیں معلوم، لیکن ہم اجمالاً ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان کتابوں میں جو احکامات تھے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ جو انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسلمان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل وہ اپنے نبی پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، باقی سب کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مطلب کہ قرآن حق ہے، کیونکہ قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا کہ آج یہودیوں کو جو کچھ بھی اپنے نبیوں کے بارے میں
یا اور انبیاء کے بارے میں معلومات ہیں، وہ سب کے سب قرآن کے نازل ہونے کے بعد اور حضور کے زبان سے فرمانے کے بعد ان کو معلوم ہوا ہے، ورنہ انہوں نے تو اپنی کتاب میں اتنی ساری تبدیلیاں کر ڈالی تھیں کہ ان کی اپنی کتاب بھی نہیں رہی تھی، تو ان کے پاس تو کوئی مواد ہی نہیں تھا۔ مسلمان اور اسلام سے جو کچھ ان کو معلوم ہوا، جو کچھ انہوں نے مرتب کیا، آج وہ اب دنیا کے سامنے اس کو رکھتے ہیں، ورنہ ان کے پاس پہلے سے تاریخ لکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا، کسی کی بھی تاریخ محفوظ نہیں تھی۔ یہ تو اسلام نے دنیا کو سکھایا کہ تاریخ کو کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے، سیرت کو کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے، احادیث کو کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی رہین منت ہے کہ اسلام نے لوگوں کو یہ چیزیں سکھلایا۔ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے اور جو جواب دیا ہے وہ بڑا فصیح اور بلیغ ہے۔ قرآن نے کہا تم جھوٹے ہو، کہ بنی اسرائیلیو تم جو کہتے ہو کہ تمہارا ایمان تمہاری کتاب پر ہے، تم اپنی اس بات میں جھوٹے ہو۔ کیوں جھوٹے ہو؟ اس لیے جھوٹے ہو کہ اگر تمہاری اپنی کتاب پر ایمان ہوتا تو اسی کتاب کی تبلیغ کرنے والے انبیاء کو تم قتل نہ کرتے، کہ تم خواہشات نفسانی کے پیچھے دوڑتے، انبیاء تم کو منع کرتے تو تم ان کے دشمن ہو جاتے، اور تمہاری دشمنی اس حد تک پہنچتی کہ تم انبیاء کرام کو شہید کر ڈالتے، کہ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا جیسے انبیاء کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ تو تمہارا ایمان تو تمہاری کتاب پر بھی نہیں ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اپنی کتاب پر تو پھر ان نبیوں کو کیوں قتل کیوں کیا جو تمہارے پاس آئے تھے اور تم ہی کو سمجھا رہے تھے۔ اگلی آیت میں اور فرما رہا ہے، تم کہتے ہو تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، اس میں بھی تو تم جھوٹے ہو۔ کیسے ایمان رکھتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ کو تم نے مانا اور وہ کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے تو تم ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، بچھڑے کی پرستش کرنے لگ گئے۔ تو اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تم بچھڑے کی پوجا شروع نہ کر دیتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو پھر تم ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیے، کہ تم نے ان کے پیٹھ پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم لوگ ظالم ہو کہ تمہارا کسی پر ایمان نہیں، تو ان کی ذلت مقدر ہے۔ تو ہر وہ قوم جن کی ہدایت کے لیے کتاب اتری اور اس نے اپنی کتاب کی ہدایت کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، وہ قوم برباد ہوگی، وہ قوم ہلاک ہوگی، وہ قوم رون دی جائے گی۔ آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے صرف قرآن کی خاطر، رسول کی خاطر جینے کو ترجیح دیا تو دنیا پر حکمرانی کرنے لگے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑے تو کبھی تاتاریوں نے تباہ کیا، کبھی چنگیزیوں نے تباہ کیا، کبھی ہلاکو خان نے تباہ کیا۔ 700 سال تک
اندلس میں حکمرانی رہی، لیکن آج ایک بھی مسلمان نہیں۔ صدیاں اس زمین پر مسلم حکمرانوں نے حکمرانی کی، لیکن آج کیا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رسی کو تھام کر ہی مسلمان متحد ہو سکتے ہیں۔ جب مسلمان اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اپنے منصب کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی عیش و آرام کے لیے وہ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے ذلیل اور حقیر ہو جاتے ہیں، دوسری قومیں ان پر غالب ہو جاتی ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر تم غلبہ چاہتے ہو تو غلبہ پانے کی صورت یہی ہے کہ سچے مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، دین کے احکامات پر عمل کرو، تبھی تم کو غلبہ حاصل ہوگا، ورنہ تم کو کبھی غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی کو غلبہ حاصل ہوگا اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو اللہ ایمان والوں کے لیے غلبہ کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ ہر کسی کے لیے غلبہ کا وعدہ نہیں فرماتا کہ جو خواہشات کے پیچھے پڑ کر زندگی گزارے اسے غلبہ دے گا، ایسا نہیں۔ تن من دھن سے اللہ کے لیے جینے لگ جاؤ، پھر دیکھو تم کو غلبہ ملے گا۔